عن ابی خزمۃ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیہا۔ ابو خزمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیہا، وہ عملیات جن کو ہم پڑھواتے ہیں، رقن نسترقیہا یعنی شفا کے لیے ہم پڑھواتے ہیں، ودواء نتداوی بہ، اور وہ دوائیاں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی صحت کے لیے ہم استعمال کریں، ہم استعمال کرتے ہیں صحت کے لیے، وتقاتا نتقیہا، اور وہ چیزیں جس سے ہم حفاظت کرتے ہیں، یہ اسلحہ وغیرہ ہم حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ مجھے ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ هل ترد من قدر اللہ شیئا، من قدر اللہ شیئا، هل ترد من قدر اللہ شیئا، یہ سب چیزیں تقدیر میں اثر انداز ہوتی ہیں؟ قال ہی من قدر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں تقدیر کے مطابق ہیں، تقدیر کے مطابق ہیں۔ رکن یہ جمع ہے رقیہ کی، یعنی جھاڑ پھونک کرنا، دم تعویذ کرنا، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ اور جھاڑ پھونک کرنا، وہ تعویذ اس وقت استعمال کرنا حرام ہے جن کا معنی بھی صحیح نہ ہو، اور وہ استعمال کے موجود جس کا معنی کیا ہو، صحیح نہ ہو، اس میں شرکیہ الفاظ موجود ہوں اور معنی بھی اس کی صحیح نہ ہو۔ مثلاً تعویذ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا لیلۃ القمر، یا لیلۃ القمر، اس کی معنی کیا ہے؟ رات کی چاند کو کہتے ہیں نا، رات کی کیا کہتے ہیں؟ چاند کو۔ یہ تعویذ پر لکھ کر یا لیلۃ القمر، یا لیلۃ القمر، یا لیلۃ القمر، پھر بنا کے دے دیا۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تعویذ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ یا تو سوال کے لیے ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ جل جلالہ کی صفت لے کر کرے، کیا لکھا اس نے؟ یا لیلۃ القمر لکھا، اے چاند، رات کی چاند، تو رات کی چاند تو کیا کہا؟ وہ بھی مخلوق ہے نا، یا خالق ہے؟ وہ بھی مخلوق ہیں۔ تو لہٰذا ان جیسی، یہ تو صرف مثالاً ایک بات کر لی، اور جس کی معنی بھی الفاظ بھی صحیح نہ ہو، شرکی الفاظ ہو، اور اس کی معنی بھی صحیح نہ ہو، معنی بھی صحیح نہ ہو، معنی بھی غلط ہو۔
اور ان کو استعمال کرنا، ہاں بات دو جس کی معنی نبی علیہ السلام مبارک نے اجازت دی ہے، معنی تو معلوم نہیں ہے لیکن پیارے حبیب علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو پھر وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین جو سوال کر دیتے اور آگے جو سوال ہو رہے ہیں، ہاں تویز پر میرا بھروسہ تویز پہ ہے، میرا بھروسہ دوائی کے استعمال پہ ہے، پھر دوائی بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تویز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوائی میں استعمال کروں گا لیکن بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ جل شانہ پہ، اور تویز میں استعمال کروں گا لیکن بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ پہ ہونا چاہیے۔ اعتماد اللہ جل شانہ پہ ہے، پھر دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تویز بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسلحہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ اعتماد صرف اللہ جل شانہ پہ ہونا چاہیے کہ دوائی تیرے اندر کچھ نہیں ہے، اسلحہ تیرے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کاغذ تیرے اندر کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ جل شانہ کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ تویز جو ہے نا، چھوٹے بچے نہیں سمجھتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کو تویز وہ تو سمجھتے ہیں نا، آپ ان کو کلمات سکھائے کہ یہ پڑھ لے، یہ سورت پڑھ لے، یہ عمل کر لے، آپ کو فائدہ ملے گا۔ صحیح ہے، بہتر اس میں یہی ہے، تویز میں بہتر یہ ہے کہ ان کو کلمات سکھائے کہ یہ عمل کر لیں۔